اللہ اکبر اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، دنیا میں بہت سارے لوگ، بلکہ یہ سمجھا جائے 80% لوگ خارش کی بیماری میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کو تقریباً اپنے جس کو بھی دیکھا جائے وہ خارش کی بیماری میں گھرا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بہت ساری دوائیاں کھا لی، ہزاروں روپے خرچ ہو گئے، لیکن خارش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بعض لوگوں کو کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کی خارش ختم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے، خصوصاً ہندوستان کا مسئلہ۔ ہندوستان میں بہت ساری آبادی، بڑی آبادی لوگوں کی ایسی ہے کہ جو خارش میں گھری ہوئی ہے، ان کے سال خارش رہتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی سردی کا موسم آیا تو ان کو خارش ان کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ پوری سردی ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ تو ویسے تو محترم ناظرین، خارش کی اور کھجلی کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ان کا تو علاج کس طرح کرایا جائے، یہ صحیح تشخیص تو اور صحیح تعیین تو حکیم اور ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ آپ کسی حکیم سے ملے، کسی طبیب سے ملے، اپنے قریبی ڈاکٹر سے مل کر اپنی خارش کو دکھائے، اپنے بدن کو دکھائے، وہ اس کا علاج تجویز کرے تو اس سے علاج کرائے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک بڑی قسم خارش کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں سے خون اور پیپ بھی نکلتا ہے۔ خارش ہو گئی، موٹے موٹے دانے ہو گئے، تو اس میں سے کہیں سے خون نکل جاتا ہے، کہیں سے پیپ نکلتا ہے، سفید پانی نکلتا ہے، اور وہ انگلیوں کے درمیان میں بھی ہو جاتی ہے، یہاں بھی ہو جاتی ہے، بلکہ ہتھیلی پر بھی، انگلیوں کے درمیان میں ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں پر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مختلف حصوں پر ہو جاتی ہے۔ تو جو آج میں نسخہ بیان کر رہا ہوں اور دوائی اور مکمل علاج بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو لکھ کر رکھ لیں، گھر والوں کے سب کے کام آئے گی وہ انشاءاللہ۔ اور بہت سارے لوگ جن کو میں نے بتلایا ہے وہ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو خود بتلاؤں اپنا تجربہ، کہ مجھے زندگی میں ایک بار خارش ہوئی تھی، کافی سال ہو گئے، کافی وقت گزر گیا ہے، تو میں نے یہی نسخہ اور یہی دوائی استعمال کی تھی، خود میرا مجرب ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے دوسروں کو بتلایا اور وہی ٹھیک ہوئے، دوسروں لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، خود میرا بھی تجربہ کیا ہوا ہے اور میں نے اس کو استعمال کیا تھا۔ الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر ساری خارش، کھجلی، داد واد سب ختم ہو گئے تھے۔ تو اس کو آپ لکھ لیں۔ اچھا، میں بتلا رہا ہوں کہ یہ کوئی پرماننٹ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خارش کا اور ہر کھاد داد کھجلی کا یہی علاج ہو۔ کھجلی کئی طرح کی ہوتی ہے، خارش کئی طرح کی ہوتی ہے، تو اصل تشخیص تو آپ کا ڈاکٹر اور آپ کے قریبی حکیم کرے گا۔ لیکن میں نے بتلا دیا کہ یہ اس طرح کی خارش کا علاج ہے جس میں دانے ہو جاتے ہیں اور اس میں سے خون پیپ نکلتا ہے۔ تو اس کو لکھ کر رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر بڑا ہی اس کا زبردست رزلٹ آئے گا۔ جو لوگ بڑے پریشان ہیں اور وہ علاج کرا چکے ہیں، ایک دفعہ میرے کہنے سے یہ نسخہ بھی استعمال کریں اور یہ علاج بھی اپنے اوپر استعمال کریں۔ میں دو باتیں عرض کروں گا، ایک تو پرہیز کی اور دوسرے استعمال کی۔ پرہیز کیا کرنا ہے یہ آپ غور سے سنیں۔ اپنے موبائل کی بیٹری 25% سے اور 25% سے کم نہ رہنے دیں۔ یہ آپ کو سن کر تھوڑی حیرانی ہو رہی ہوگی۔ اپنے موبائل کی بیٹری 25% سے اور 25% سے کم نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کے موبائل کی بیٹری 25% یا 25% ہوتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے تو اس میں خارش لگنے کا اور خارش کی بیماری بڑھنے کا اس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ خارش بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے اور اس کو چارج ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو موبائل کی بیٹری اگر 25% ہو جاتی ہے یا اس سے کم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی خارش بڑھتی ہے اور اس سے بھی داد کھاج کھجلی کی بیماری لگتی ہے۔ تو ایک تو اپنے موبائل کی بیٹری کا خاص خیال رکھے اور دوسرے یہ دوا بھی ساتھ ساتھ استعمال کرے۔ دوا کیا ہے؟ ایک تو
पंसारी की दुकान से, जहां पर जड़ी बूटियां मिलती है, जड़ी बूटियों की दुकान है, वहां से 2 चीजें ले ले, गोले का तेल यानी कोकोनट का तेल, और दूसरे गंधक। गंधक एक पीला पीला पत्थर सा होता है, वो ले ले। एक गंधक तो वो होता है जो पटाखों में और बमों में डलता है, जो दिवाली वगैरह पर छोड़े जाते हैं, वो वाली गंधक नहीं, वो गंधक आंवला सार, उसको गंधक कहते हैं, वो पीली सी होती है। तो कोकोनट का ऑयल ले ले यानी गोले का तेल ले ले, और गंधक ले ले। गंधक को पीसकर उसमें कोकोनट का ऑयल इतना डाले कि जिससे उसकी क्रीम बन जाए। क्रीम बनने के बाद फिर उसको रात को सोते हुए वक्त जहां जहां भी खारिश और दाद खाज खुजली है बदन पर लगा ले और रात को सो जाए। पुराने कपड़े पहन ले, बगैर धुले कपड़े पहन ले, सुबह को उठकर गर्म पानी से नहा ले, गुस्ल कर ले। तो रोजाना ये अमल करे, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर जबरदस्त रिजल्ट सामने आएगा। और आदमी ये समझेगा कि भाई मैं तो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुका था, हजारों रुपए की दवाई खा चुका था, लेकिन आराम इसने दिया है 20-25 रुपए के नुस्खे ने। अच्छा, ये तो हो गया लगाने वाला हिसाब किताब। एक पीने के लिए बाजार से दवाई ले ले, शरबत उन्नाब। शरबत उन्नाब, बहुत सारी देसी कंपनियां इस दवाई को बनाती है, आयुर्वेदिक जो कंपनियां है वो इसको बनाती है। शरबत उन्नाब ये आला दर्जे का मुसफ़ी खून होता है, शरबत सा होता है ये, और पीने के लिए होता है। इसके 2 ढक्कन खाली पेट सुबह को और 2 शाम को इस्तेमाल करें। तो दोनों चीजें इस्तेमाल करें, लगाने वाली ये क्रीम भी और पीने वाली ये दवाई भी, और आसानी के साथ बाजार से मिल जाएगी। और साथ साथ मोबाइल की बैटरी का ख्याल भी रखें, उससे भी बड़ा खारिश का जो ये बीमारी फैल रही है उसका भी इसमें दखल है। आखिर में तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि देखो भाई, खुद ही फायदा उठाने की कोशिश न करे, लोगों को भी फायदा पहुंचाए। अपना मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लिया और दाद खाज खुजली की परेशानी से वो उसने नजात हासिल कर ली, तो भाई दूसरों को भी नफा पहुंचाए। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।